بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ صاحب الشفاء معدن الجود والعطا منبع علم والحلم والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آگے سرے سروراں خم رہیں، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ احباب ذی وقار، ارباب فکر و دانش، علماء اہل سنت، ثناخان مصطفیٰ، جملہ عوام اہل سنت، صد مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر محترم، برادر طریقت، حضرت علامہ مولانا حافظ برہان اللہ ہاشمی صاحب دامت فیوزہم، اور اس مسجد کی انتظامیہ الحمدللہ یہ 9واں سال ہے۔ اس پروگرام کو 12 روزہ پروگرام کو تسلسل کے ساتھ ہوتے ہوئے، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ 9 کا جو لفظ ہے یہ بنتا بھی 5 اور 4 سے ہے۔ اس سال نسبت بھی 5 پنجتن پاک کی ہے اور 4 خلفۂ راشدین کی نسبت کے ساتھ یہ 9واں پروگرام ہے، اور آج 8واں روز ہے۔ جامعہ مسجد نوری کی پر نور فضاؤں میں اور ماہ میلاد شریف کی ان بابرکت ساعتوں میں یہ اہتمام اتنا خوبصورت، مجھ سے قبل قاری محمد عباس قادری صاحب یہ بات کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ میرے محترم حافظ برہان اللہ ہاشمی صاحب اس موضوع پر گفتگو ہماری ہوتی رہتی ہے کہ دوست احباب کتنے ذوق و شوق سے تعاون کرتے ہیں اور اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس سال تو 6 علماء کرام کا باہر سے انتخاب کیا گیا ہے، اور یہ شہر گوجرہ سے بھی حاضری لگ رہی ہے اس خوبصورت محافل کے اندر، تو یہ اعزاز اور اعجاز ہے آپ کی اس جامع مسجد نوری کا، انتظامیہ کا، اہل محلہ کا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ آپ کے رزق میں کبھی نہیں آنے دے گا، جو حضور کے میلاد پہ خرچ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان محافل کی برکات سے اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔
احباب زیوکار، ان پروگراموں میں ہمارے بڑے شفیق، ہمارے محترم مسند صدارت پہ جلوہ فرما پیر طریقت رہبر شریعت پیر عبدالصمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ شفقت فرماتے ہیں، روزانہ تشریف لاتے ہیں اور ہر سال شفقتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ آج مجھے بڑی خوشی ہوگی، ذکر صدیق کا ہوگا اور مولا علی کی اولاد کے سامنے ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے شور بڑا ہے، شور بڑا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں علی والا ہوں، میں علی والا ہوں، میں علی والا ہوں۔ آج آپ کو بتانا ہے علی والے ہوتے کون ہیں، علی والا ہے کون۔ صرف بات کرنے سے بات نہیں بنتی، جو ابو بکر والا ہے وہی علی والا ہے، جو ابو بکر والا نہیں وہ علی والا بھی نہیں ہے۔ اور آج مولا علی کی اولاد کے سامنے جب یار غار کا ذکر ہوگا تو آپ دیکھیں کہ خوشی کا اظہار کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق وہ ہیں، ابو بکر صدیق وہ ہیں جو مولا علی کے امام ہیں۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کے امام ابو بکر کو بھی مانتے ہیں۔ بات سمجھے، جب کہہ دیا نا پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام نے جب کہہ لیا تو اس کا مطلب کیا ہے، ہم نے ان کو اپنا امام مانا ہے، اور مولا علی وہ ہیں جنہوں نے 2.5 سال کہا ہے پیچھے سے امام دے، اور وہ امام ابو بکر ہے، وہ امام۔ اور صاحب مصنف عبدالرزاق کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اس بات سے، اور کہتے ہیں یہ گناہ کیا تھوڑا ہے کہ علی کو مانوں اور علی کی نہ مانوں۔ شاہ جی قبلہ، علی کو مانوں اور علی کی نہ مانوں، مزہ تو وہ ہے جو علی کو بھی مانے اور علی کی بھی مانے۔ تو آج پتہ چلے گا اب علی والا کون ہے، جو ابو بکر والا ہے وہی علی والا۔ احباب زیوکار، ایک ہوتی ہے فضیلت اور ایک ہوتی ہے افضلیت۔ اچھا، جزوی فضیلتیں سب صحابہ کے پاس ہیں، اور انفرادی طور پر ہر صحابی کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا وصف ہے جو دوسرے کے اندر نہیں پایا جاتا۔ قبلہ کاری لیاقت علی صاحب تشریف فرما ہے اور نقشبندی ہے، اور یہ سلسلہ متصل ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور حضرت مجدد الفیض ثانی رحمت اللہ فرماتے ہیں سلسلوں میں افضل سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے، فرمایا اس لیے کہ نقشبندیوں اور حضور کے درمیان وسیلہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے، واسطہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے، جو آقا علیہ السلام کے سب سے پیارے ہیں، محبوب ہیں، سب سے افضل البشر بعد انبیاء بھی تحقیق ہیں۔ اس لیے سلسلوں میں نقشبندی افضل ہے کہ مصطفیٰ سے بلانے والے یار غار رفیق مزار جانشین مصطفیٰ۔ ایک ہوتی ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت، اور یہ موضوع ہر سال میں اپنی مرضی سے پسند کرتا ہوں برہان صاحب سے۔ میں نے کہا جس مرتبہ موضوع مجھے یہ دیں، کیونکہ ہر طرف شور بچا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے۔ آج انشاءاللہ زبان علی سے پتہ چلے گا کہ افضل امت ہے کون، افضل امت ہے کون۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کرائیٹیریا بیان کیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بیان کیا ہے قاعدہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے، اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اب ایک اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا دے دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے۔ ہمارے ہاں دنیا کا معیار اور ہے عزت کا، اللہ کے نزدیک معیار اور ہے عزت کا۔ اب جب یہ بات ہو گئی کہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے تو اس بات کو سمجھ لینا، بعض علماء نے کہا کثرت ثواب جو ہے یہ افضلیت پر دلالت کرتا ہے، بعض نے کہا جو قرب مصطفیٰ ہے یہ افضلیت پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقام ایسے ہیں رب نے مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ کے ابوبکر کا ذکر کیا ہے، اکٹھے ذکر کیا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اللہ فرماتا ہے جو ذات صدق لے کے آئی ہے، جس نے اس کی تصدیق کی ہے، اولئک ھم المتقون، بے شک یہی متقی ہے۔ اور مفسر کہتے ہیں اللہ نے صفت تقویٰ میں ابو بکر کا ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، صفت تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، زہد میں، ورع میں۔ اللہ نے جہاں محبوب کا ذکر کیا ساتھ
جوڑ کے ابو بکر کا ذکر کیا۔ اب اللہ کے نزدیک معیار تقویٰ ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا یار بھی متقی ہے اور میرے یار کا یار ابو بکر بھی متقی ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی تفسیر میں، کہتے ہیں بالصدق، جا بالصدق سے مراد مصطفیٰ ہے، اور وصدق بہی سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ تعالیٰ نے صفت اتقا میں، صفت متقی میں ابو بکر کا ذکر محبوب کے ساتھ جوڑ کے بیان کر دیا۔ قرآن پاک میں دوسرا کیا مقام ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، دو میں سے دوسرے جو جب دونوں غار کے اندر تھے اور میرا محبوب اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر غم نہ کھا۔ کہتے ہیں اب اس آیت میں ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، پہلا مصطفیٰ ہے اور دوسرا ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور کل اہل سنت کی تفسیر اٹھائیں، اہل تشیع کی تفسیر اٹھائیں، یہ بلا شاہ جی تیسرا قول نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کے سوا کوئی اور تھا، کل تفسیریں اٹھائیں، قول ایک ہی ہے، غار ثور میں ایک رب کا محبوب تھا اور ایک ابو بکر صدیق تھا۔ دو مقام ہو گئے جہاں رب نے جوڑ کے ذکر کیا، والذی جاء بالصدق، اور دوسرا کیا کہا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں تھے غار میں، ایک محبوب تھا اور ایک ابو بکر صدیق تھا۔ تیسرا مقام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون۔ اچھا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے خلافت راشدہ کی ترتیب کو بیان کیا۔ تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب اولاد علی ہیں، حسنی حسینی سید ہیں وہ، کہتے ہیں اس آیت سے خلافت راشدہ کی ترتیب ہے محمد رسول اللہ، کہتے ہیں والذین معہ، یہ ابو بکر ہے، اشداء علی الکفار یہ فاروق اعظم ہے، رحماء بینہم یہ عثمان غنی ہے، اور رکعا سجدا یبتغون یہ مولا علی۔ اللہ حق چار یار، حق چار کہتے ہیں تم نے افضل کیسے بنایا؟ میں نے کہا ہم نے نہیں بنایا، ہم نے بتایا ہے، بنایا رب نے ہے۔ رب جہاں ذکر کرتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر محبوب کے ساتھ جوڑ کے بیان کر رہا ہے، جوڑ کے بیان کر رہا ہے کہ پہلا میرا مصطفیٰ ہے اور دوسرا ابو بکر صدیق ہے۔ والذین معہ، اور جیسی مائیت مصطفیٰ ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں، اور عالم ارواح سے لے کر عالم جنت تک جتنے جہان آئے ہیں اور جتنے آئیں گے ہر جگہ ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے دنیا میں ایک دوسرے کو وہ پہچانتے ہیں جو عالم ارواح میں جن کی روحیں ایک دوسرے کے ساتھ تھیں۔ ابو بکر صدیق جو آقا علیہ السلام کے قرب میں ہیں تو عالم ارواح میں بھی قرب میں تھے، عالم دنیا میں بھی ساتھ ہیں، عالم ارواح میں بھی ساتھ ہیں، عالم برزخ میں بھی ساتھ ہیں، عالم حشر میں بھی ساتھ ہیں، عالم جنت میں بھی ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب غار ثور میں صبح پوچھا نا ابو بکر تیرا قمیص کہاں گیا؟ حضور میں نے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے، کوئی زہریلی چیز نہ نکل آئے، سیرت حلبیہ اٹھائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے درجے میں رکھنا، جنت میں بھی ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ وہ جہان کون سا ہے جہاں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ نہیں؟ احباب زیوکار، بات ہے فضیلت کی اور افضلیت کی۔ جزوی فضیلتیں ہر صحابی کے پاس ہیں، لیکن افضل امت کون ہے؟ افضل امت ابو بکر صدیق ہے۔ اچھا، جتنی روایات بیان کی جاتی ہے یہ بات سمجھ لے، ہر صحابی کی شان وراء الورا ہے، شان صحابیت میں سب صحابہ برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسولوں میں رسولوں کو افضل کیا، نبیوں میں نبیوں کو افضل کیا، شہروں میں شہروں کو افضل کیا، امتوں میں امتوں کو افضل کیا، کتابوں میں کتابوں کو افضل کیا، دنوں میں دنوں کو افضل کیا، راتوں میں راتوں کو افضل کیا، اولیاء میں اولیاء کو افضل کیا، اسی طرح رب نے صحابہ میں صحابہ کو افضل کیا۔ بلندی درجات تو ہر جگہ ہے،
جی رسول 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں 313 یا 315 رسول ہیں، ان میں 5 اولو العزم رسول ہیں، پھر ان 5 میں سب سے اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح درجات ہیں نبیوں کے اندر، اسی طرح درجات ہیں امتوں کے اندر۔ رب کہتا ہے کنتم خیر امہ، جتنی گزر چکی ہیں سب سے بہترین امت تم ہو۔ اور غنیت الطالبین میں سرکار غوث اعظم حضور پیران پیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں ساری امتوں میں افضل امت محمدیہ، کہتے ہیں امت محمدیہ میں سب سے افضل قرن اولا صدر اول سرکار کے صحابہ ہیں، کہتے ہیں کل صحابہ میں پھر سب سے افضل جو ہیں وہ حدیبیہ والے ہیں، اور حدیبیہ والوں میں افضل جو ہیں وہ بدر والے ہیں، بدر والوں میں جو افضل ہیں وہ عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں جو افضل ہیں خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین میں سب سے افضل ابو بکر صدیق۔ یہ ساری ترتیب کس نے باندھی؟ حضور غوث اعظم پیران پیر نے غنیت الطالبین میں باندھی ہے کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ اور یہ بات ایک پیر صاحب ہیں، میں نام نہیں ان کا لیتا، کہتا جی ہم کون ہوتے ہیں درجہ بندی کرنے والے؟ میں نے کہا جی یہ درجہ بندی ہم نے نہیں کی ہے، خدا نے بھی کی ہے، مصطفیٰ نے بھی کی ہے، خدا نے بھی کی ہے اور مصطفیٰ نے بھی کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام، کنز العمال میں حدیث ہے، ہم حضور علیہ السلام کے حجرہ انور کے باہر مسجد میں ہم کھڑے آپس میں فضیلت کی باتیں کر رہے تھے، کون صحابی افضل ہے، کون صحابی افضل ہے؟ کہتے ہیں اتنے میں حضور آ گئے، آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضور افضلیت کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا تم میں ابو بکر موجود ہے؟ حضور نے پوچھا کہ ابو بکر موجود ہے؟ حضور ابو بکر تو نہیں ہے۔ فرمایا پھر اس بات کو چھوڑ دو، جو افضل امت ہے جب وہی موجود نہیں تم کس فضیلت کی بات کر رہے ہیں؟ سرکار نے کہا اچھا حدیث کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ سرکار نے تینوں قسموں میں ابو بکر صدیق کو افضل قرار دیا۔ قولی حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں ہم بازار مدینہ میں چل رہے تھے، آقا علیہ السلام ساتھ تھے، کہتے ہیں چلنے میں میں چند قدم ابو بکر صدیق سے آگے نکل گیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو درداء ایسے شخص کے آگے چلتا ہے انبیاء و مرسلین کے بعد جس سے افضل بندے پر نہ سورج کبھی نکلا ہے نہ کبھی ڈوبا ہے، سب سے افضل بندے کے آگے چل رہا ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور ابو بکر افضل ہے مجھ سے؟ میرے سرکار نے فرمایا یہ سارے مکے والوں سے افضل ہے۔ میں نے پھر پوچھا حضور کیا ابو بکر افضل ہے مجھ سے؟ فرمایا سارے مدینے والوں سے افضل ہیں، بلکہ انبیاء و مرسلین کے بعد ساری مخلوق سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انبیاء و مرسلین کے بعد صرف اس امت میں نہیں ساری امتوں میں ابو بکر صدیق کی مثال کائنات کے اندر موجود۔ اور مولا علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ان کانوں سے سنا اور اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اللہ نے کسی نبی کو ابو بکر سے افضل ساتھی نہیں دیا، کسی نبی کا کوئی صحابی ابو بکر سے افضل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے افضل یاروں میں سے جو ہیں، صحابہ میں سے جو ہیں، میرے مصطفیٰ کو ابو بکر صدیق عطا فرمائے، کسی نبی کا صحابہ ابو بکر صدیق سے افضل نہیں۔ قول یہ تو ہوگی حدیث قولی، آقا علیہ السلام فرمایا اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ فعلی حدیث آقا علیہ السلام جو کر لیں وہ ہے فعلی حدیث۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کا امام کس کو بنایا؟ سرکار جب مسجد اقصی خود گئے، شب معراج سرکار علیہ السلام گئے تھے، اب وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی موجود تھے، بڑی شانوں والے تھے، حسن قرات والے تھے، حسن صورت والے تھے، حسن سیرت والے تھے، بڑے بڑے 100 سال تبلیغ کرنے والے تھے، لیکن امام کون بنے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ امام وہ ہوگا جو سب سے افضل ہوگا، سب سے افضل ہوگا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اپنا دار الخلافہ کوفہ کو بنایا، قیس بن عبادہ ابن القوا دونوں نے پوچھا اے مولا علی کہ آقا علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کوئی خلافت کے بارے میں بات نہیں کی تھی؟ اب مولا علی نے اس کا استدلال جس بات سے کیا، فرمایا جب سرکار علیہ السلام علیل ہوئے میں وہاں پر موجود تھا، میں کہیں گیا ہوا بھی نہیں تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا، آقا علیہ السلام نے میرے اور ابو
बकर के मर्तबे को देखा, फिर सरकार ने नमाज पढ़ाने का हुक्म अबू बकर को दे दिया। सरकार ने मुसल्ला अबू बकर को दिया है। तो जिसको आका अलैहिस्सलाम हमारे दीन का इमाम बनाए, हमें उसे अपनी दुनिया का इमाम क्यों ना बनाए। तो पता क्या चला कि इमामत के लायक वो है जो सबसे अफजल होगा। और मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु 2.5 साल कहा पीछे इससे इमाम थे, पीछे इससे इमाम दे। अली को भी मानते हैं और अली के इमाम अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं। अली वाला होता ही वो है जो अली की माने। नारा हैदरी लगाने से सिर्फ बात नहीं बनेगी, पहले नारा तहकीक लगेगा, वो नारा जो मौला अली लगाते रहे। जी ये मैंने इस्तदलालन कहा है। मौला अली फरमाते एक दिन मैं आका अलैहिस्सलाम को वुजू करवा रहा था। मौला अली वुजू करवा रहे हैं। अर्ज की हुजूर जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। मेरे सरकार ने कहा अबू बकर आएंगे, रब के सामने हाजिरी होगी और जन्नत में दाखिला। सुम्मा हुजूर फिर कौन जाएगा। फरमाया उमर आएंगे, रब के सामने हाजिरी होगी, जन्नत में दाखिला। हुजूर फिर कौन जाएगा। फरमाया अली तू। जब सरकार ने कहा ना अली तू, तो मौला अली कहते हैं मैंने पूछा हुजूर उस्मान किधर गए। नहीं समझे मेरी बात। तरतीब क्या है ये समझो। सरकार ने सलाम ने अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया, जनाबे उमर का नाम लिया। जब तीसरे नंबर पर मौला अली का नाम लिया, सरकार पूछते हैं, मौला अली पूछते हैं सरकार उस्मान किधर गए। ये है दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक का पहला नंबर, ये है दमादम मस्त कलंदर उमर का दूसरा नंबर, दमादम मस्त कलंदर उस्मान का तीसरा नंबर। मैंने कहा मौला अली पूछा हुजूर तीसरे नंबर तो उस्मान गनी है, वो किधर गए। मेरे सरकार ने फरमाया अली मैंने रब से कहा या अल्लाह मेरा उस्मान बड़े हया वाला है, तेरे सामने खड़ा नहीं, या अल्लाह इसको जन्नत में डायरेक्ट जाने दे। रब ने कहा महबूब उस्मान को सामने खड़ा ही नहीं करेंगे, ये बारों बार ही जन्नत जाएगा। मैंने कहा जो तरतीब थी वो मौला अली ने बयान करके बता दिया पूरी उम्मत को कि मैं तो उस्मान गनी से आगे नहीं बढ़ रहा, कौन है जो मुझे अबू बकर से आगे बढ़ा रहा। और मौला अली रज़ी अल्लाह फरमाया जो मुझे अबू बकर पर फजीलत देगा मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। अब बड़े साहबाने इल्म मौजूद हैं। बंदा कहने लगा जी नहीं नहीं अफजलियत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा जन्नी है, कतई नहीं है। जन्नी का मतलब पता क्या होता है, जेदा दिल करदा मन्ने, जेदा दिल करदा ना मन्ने, जो चाहे अबू बकर को अफजल माने, जो चाहे अली को माने। उसने कहा जन्नी है। मैंने कहा अगर ये बताएं अगर अकीदा जन्नी होता तो मौला अली 80 कोड़े क्यों मारते। क्यों किबला शाह जी जन्नी अकीदे पे कोड़े कैसे। मौला अली फरमाते ये झूठे की सजा है, ये कज़ाब की सजा है। वो बंदा झूठा है जो मुझे अबू बकर सिद्दीक से अफजल कहता है। फैसला किसका है, मौला अली का है। फतवा किसका है, मौला अली का है। अब पता चला अली वाला कौन है, जो अबू बकर सिद्दीक को अफजल मानता है वही अली वाला। मौला अली ने जब ये बात कर दी कि जो मुझे कहेगा, फिर एक आवाज और आई। मैं उन मौलवियों के नाम इसलिए नहीं ले रहा, वो अपने आप को सुन्नी कहलवाते, लेकिन बात बताऊंगा। कहने लगा जी ये खबरे वाहद है, ये खबरे वाहद है। और खबरे वाहद से इस्तदलाल कैसा। कारी साहब इस बात पे गौर करें, कहते खबरे वाहद है और इससे इस्तदलाल कैसा। एक बात आपको बताऊं, जिस हदीसे पाक को 10 बाज ने कहा 12 अफराद रवायत करें वो मतवातर होती है। 10-12 सहाबा जिस हदीस को बयान कर दें वो मतवातर होती है, सबसे आला दर्जा। अफजलियत अबू बकर सिद्दीक पर जो रवायात हैं इनके 68 रावी हैं। नहीं मेरी बात को समझे नहीं आप। 10-12 सहाबा रवायत करें तो मतवातर सबसे आला दर्जा। अफजलियत अबू बकर सिद्दीक पर जो रवायात हैं इनके रावी 68 रावी हैं। अफजलियत अबू बकर सिद्दीक। मेरे आका अलैहिस्सलाम शबे मेराज सरकार गए रब से मुलाकात करने के लिए। तकरीबन 40 सहाबा रावी हैं हदीस मेराज के। 40 सहाबा ने सफर मेराज को बयान किया है। ये जो हदीस है अल हसन वल हुसैनो सईदा शबाब अहलिल जन्ना, ये हदीस मतवातर है। 16 रावी हैं इस हदीस में। अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को बयान करने वाले रावियों की तादाद 68 है।
یہ سمجھے کس لیول کی بات ہے کہ ابو بکر صدیق افضل امت ہے. کہنے لگے خبر وحی سے استدلال نہیں ہوتا. ایک بات توجہ کرنا, حدیث رد شمس ہے. آقا علیہ السلام نے مولا علی کے لیے سورج پلٹایا, مقام صحابہ پہ واقعہ پیش آیا, سرکار کے ساتھ سینکڑوں صحابہ تھے, لیکن حدیث پاک کی راویہ صرف اسماء بنت امیس. کیوں جی قبلہ؟ صرف اسماء بنت امیس جو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی, ان کے وصال باکمال کے بعد نکاح کیا حضرت جعفر طیار سے, ان کی شہادت کے بعد نکاح کیا مولا علی سے. اب اتنے صحابہ میں ایک راویہ اسماء بنت امیس, تو کیا خیال ہے ہم حدیث رد شمس کو مانتے نہیں؟ مانتے ہیں. ہمارے تقریباً 70 اکابر سیرت نگاروں نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا اور اس پر شروحات لکھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ خبر واحد ہے, تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں, بلکہ جب قبلہ تبدیل ہوا, میرے آقا علیہ السلام کی ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے, جب حکم آیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها, سرکار نے رخ موڑ کے بیت اللہ کو کر لیا. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ظہر کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی, 2 رکعتیں مسجد اقصیٰ کو, 2 رکعتیں بیت المقدس کو پڑھی, بیت المقدس کو اور 2 بیت اللہ کو. کہتے ہیں عصر کی نماز کے وقت میں مدینہ شریف کی مسجد میں گیا تو صحابہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کو. ابھی ان کو خبر نہیں تھی قبلہ بدل گیا. کہتے ہیں وہ نماز میں تھے, ان صحابی نے آواز دی, میں نے حضور کے ساتھ نماز بیت اللہ کی طرف پڑھی ہے. کہتے ہیں میری آواز کا سننا تھا, صحابہ نے رخ پھیر کے بیت اللہ کو کر لیا. اب قبلہ غاری صاحب یہ بھی تو خبر واحد ہے. ایک صحابی نے آ کے کہا خبر واحد حجت ہے, اب وہاں پر قبلہ بدلا گیا. ایک صحابی کی آواز دینے پر صحابہ نے عمل کیا ہے. حدیث سے رد شمس خبر واحد ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے. اور مولا علی نے تو مجمع عام میں کہا جو مجھے ابو بکر پر فضیلت دے گا 80 کوڑے مارے جائیں. زنی نہیں ہے, قطعی ہے. اور مجدد الفسانی رحمت اللہ فرماتے ہیں اس پر صحابہ کا اجماع ہے کہ افضل امت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ السلام نے امام بنایا ابو بکر صدیق کو, اور سقیفہ بنی سعدہ میں جو بیعت کی گئی ابو بکر صدیق کی, سقیفہ بنی سعدہ میں جو بیعت کی گئی, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں پر انصار صحابہ کا اجتماع تھا. جب یہ تینوں حضرات وہاں پر پہنچے, جب وہاں پر پہنچے تو جناب ابو بکر صدیق نے کہا لوگو یہ عمر ہے تمہارے سامنے, بڑا طاقتور ہے, بڑا مضبوط ہے, دین میں پورا ہے, ایسا کرو اس کی بیعت کر لو, یہ تمہارے معاملات کو سنبھالے کا. علامہ ابن حجر مکی کے الفاظ ہیں, جناب فاروق اعظم کہتے ہیں میری گردن مار دی جائے یہ گناہ کم ہے, ابو بکر کے ہوتے ہوئے لوگ میری بیعت کریں, یہ اس سے بڑا گناہ. تو جناب فاروق اعظم نے کہا ایسا کرو ابو بکر اگر آپ تیار نہیں تو ابو عبیدہ بن جراح کی بیعت کر لیتے, یہ امین الامت ہے. تو ابو عبیدہ بن جراح نے کیا کہا, عمر کلمہ پڑھنے کے بعد تیری زبان سے اتنی ہلکی بات میں نے کبھی سنی نہیں, یار غار کے ہوتے میری بیعت کی جائے گی, ابو بکر کے ہوتے میری بیعت کی جائے گی. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے, یہ ثانی ثنائنی ہما فی الغار, یہ وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے مصلی دیا, جس کو سرکار نے ہمارے دین کا امام بنایا. لوگو ابو بکر کی بیعت کرو. اور نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ ہیں, مولا علی وہاں پر مصروف تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, جو سرکار کا وصال باکمال, اور یہاں پر یہ معاملہ ہوا. اگلے دن ابو بکر صدیق منبر پر آئے, فرمایا لوگو اگر میرے سوا تم کسی اور کو خلیفہ چننا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ الفاظ کہے, مولا علی اٹھ کے کھڑے ہوئے. جملہ سننا ذرا, مولا علی نے کیا فرمایا, ابو بکر آپ کو حضور نے آگے کیا ہے, میں دیکھتا ہوں آپ کو پیچھے کون کرتا ہے, میں دیکھتا ہوں پیچھے کون کرتا ہے, آپ کو حضور نے آگے کیا ہے. میں نے کہا مولا علی تیار نہیں ہے, ابو بکر کے سوا کسی اور پر راضی نہیں ہونے والے ہیں, تو کون ہے جو علی کی مخالفت کر کے ابو بکر صدیق کو پیچھے کرتا ہے. علی والا وہ ہے جو علی کی مانتا ہے, اور یہ سارے علی والے بیٹھے ہیں, یہی ابو بکر والے ہیں, یہی عمر والے ہیں, یہی عثمان والے ہیں, یہی علی والے ہیں, یہی حسن والے ہیں, یہی حسین والے ہیں. ابو بکر ابو بکر
علی علی احباب زیوکار، علی والا ہے ہی وہ جو ابو بکر والا ہے۔ جن احادیث سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا استدلال کیا جاتا ہے، خواجہ ہاشم ٹھٹوی علیہ الرحمن اس بات کو لکھا، کہتے ہیں ان سے مولا علی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ افضلیت کسی اور چیز کا نام ہے۔ اللہ نے کیا کہا، کیا معیار ہے؟ اتقاکم، جو متقی، اور سورہ واللیل میں کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، اللہ فرماتا ہے دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ یا اللہ کون فرمایا؟ جو اتقا ہے، سب سے بڑا متقی ہے۔ لو جی، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا، میرے پاس جو 6 تفسیریں ہیں میں نے 6 کی 6 کو کھول کے دیکھا اس آیت کے تحت، اور سب نے ایک بات لکھی ہے کہ یہاں پر اتقا سے مراد ابو بکر، اور حافظ ابن کثیر نے تو یہاں لکھا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے مفسرین کا کہ یہاں پر اتقا سے مراد ابو بکر ہے۔ اس امت میں سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے۔ ایک بات آپ سے کہوں، مولا علی اپنے دور خلافت میں فرماتے صحابہ اشجع الناس کون؟ لوگوں نے کہا آپ ہیں فاتح خیبر ہیں، دروازہ ایک ہاتھ سے اکھیڑ لیا، مرحب کو جو ہے قتل کر دیا، عمر بن عبدود کے پرخچے اڑا دیے، آپ سب سے بہادر ہیں۔ تو مولا نے فرمایا میں نے سب سے بہادر پوچھا ہے، تم تو بہادری کی بات کرتے ہو، بہادر تو میں ہوں سب سے بڑا۔ اشجع، شجاع نہیں، اشجع۔ لوگوں نے کہا وہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ لوگوں نے کہا دلیل؟ فرمایا میں اس وقت اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا جب سرکار نے اعلان نبوت کیا اور کفار پل پڑے، ابو بکر آئے، کسی کو مکہ مارتے، کسی کو گونسا مارتے، کسی کو لات مارتے، کسی کو دکا مار کے پیچھے ہٹاتے اور فرماتے اس بندے کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، اور ابو بکر کافروں سے لڑ رہے تھے، بدر کا میدان تھا۔ صحابہ نے کہا کون ہے جو حضور کا سیکورٹی گارڈ بنے گا؟ اب معاملہ بڑا مشکل تھا، صحابہ سوچ رہے تھے، ابو بکر تلوار لے کر حضور کے سرحانے جا کھڑے ہوئے تھے۔ لوگوں میں تو شجاع ہوں، اشجاع ابو بکر ہے۔ کس نے کہا؟ گواہی کس کی ہے؟ مولا علی کی۔ اور ایک بات کرتا چلوں، سب صحابہ متقی ہیں، ابو بکر اتقا ہے، سب صحابہ شجاع ہیں، ابو بکر اشجاع ہے، سب صحابہ متقی ہیں، ابو بکر اتقا ہے، سب صحابہ صادق ہیں، ابو بکر صدیق ہے۔ پتہ چلا جو سپرلیٹو ڈگری ہے اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی۔ لوگوں جس کو قرآن کہے یہ سب سے بڑا متقی ہے، اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور بخاری میں کتاب المناقب اٹھائیں، محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے بیٹے، اب تو روایت بھی بخاری کی ہے اور پوچھنے والے بھی گھر والے، مولا علی کے بیٹے کہتے ہیں میں نے ایک دن پوچھا ابا جی مولا علی سے اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا بیٹا ابو بکر، ابو بکر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بات وہ تقیتاً کرتے تھے۔ میں نے کہا دور خلافت جناب مولا علی کا ہے، خلفائے ثلاثہ شیخین کریمین عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال ہو چکا، اب کس بات کا تقیہ ہے؟ اب کس بات کا تقیہ ہے؟ کہتے تقیہ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ وچوں کچھ اور گل کرے اتو کوئی اور گل کرے۔ معاذ اللہ مولا علی کا دور خلافت ہے، پوچھنے والے محمد بن حنفیہ، ابا جی سب سے افضل کون؟ فرمایا بیٹا ابو بکر۔ ثم ابا جی اس کے بعد کون؟ فرمایا عمر۔ مولا اچھا ایک بات میں نے جو پہلے عرض کی ہے نا، افضلیت ابو بکر صدیق پر روایات جو بیان ہوئی ہیں ان کے راویوں کی تعداد 68 ہے۔ یہ وہ ہیں جو سرکار کے صحابہ بیان کرتے ہیں حضور سے، لیکن مولا علی نے جن سے افضلیت ابو بکر کی روایات بیان کی ہیں ان کی تعداد 80 ہے۔ مولا علی اپنے زمانے خلافت میں کہا کرتے تھے لوگوں سب سے افضل ابو بکر، بلکہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ لایا گیا، سرکار یہ وہ بندہ ہے جو کہتا ہے آپ سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا اسے لے کر آؤ۔ فرمایا کہ تم نے رسول اللہ کو دیکھا؟ اچھا انہوں بھی بلا لیا، نال تلوار بھی منگوا لی۔ فرمایا ذرا ذوالفقار حیدری بھی لے کر آؤ۔ فرمایا کہ تم نے رسول اللہ کو دیکھا؟ اس نے کہا جی میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ابو بکر و عمر کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اگر تو کہتا میں نے رسول اللہ کو دیکھا اس تلوار سے تیرا سر اتارتا، اور اگر تو
تو کہتا ابو بکر و عمر کو دیکھا اور پھر مجھے افضل کہتا، پھر تجھے کوڑے مارتا۔ اس نے کہا جی میں نے صرف آپ کو دیکھا۔ فرمایا اب کی بار معافی ہے، لیکن لوگوں میں نے تمہیں کھول کے بتا دیا ہے اس امت میں سب سے افضل ابو بکر۔ مولا علی والے وہ ہیں جو علی کی بھی مانے، جو علی کی بھی مانے، وہ ہیں مولا علی والے۔ جو علی کی نہیں مانتا وہ کیسا علی والا؟ اور سلسلۃ الذہب، شاہ صاحب تشریف فرما ہے، قاری صاحب سب جانتے ہیں۔ سلسلۃ الذہب یہ حدیث کی وہ چین ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے سونے کی لڑی، سونے کی لڑی۔ 5 راوی ہیں، 5، اور پانچوں کے پانچوں ائمہ اہل بیت ہیں، اور شان ہے ابو بکر صدیق۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر الصادق کہتے ہیں میں نے امام باقر سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے امام زین العابدین سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے امام حسین سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے مولا علی سے سنا۔ 5 کے 5 ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم، 5۔ اور مولا علی کے کہتے ہیں سمیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا کہ ابو بکر سے افضل بندے پر نہ سورج کبھی نکلا ہے نہ کبھی ڈوبا۔ یہ کون کہتا ہے؟ مولا علی سے لے کر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تک 5 ائمہ اہل بیت راوی ہیں اس حدیث کے کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق کی ذات۔ احباب زیوکار، ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جن کو میرے آقا علیہ السلام نے آگے کیا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میں 3 واری رب نہ گل کیتی ہے تیری، میں نے 3 بار کہا یا اللہ علی، اللہ نے فرمایا محبوب ابو بکر۔ 3 بار کہا یا اللہ علی، رب نے فرمایا محبوب ابو بکر۔ اور میرے آقا علیہ السلام علیل تھے، سرکار علیہ السلام کو بخار تھا، آقا علیہ السلام حجرہ انور میں تھے، حکم کیا دیا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ اور ان دنوں میں ایک ایسا وقت آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے تو جناب عمر مصلی پہ آ گئے۔ جب انہوں نے کہا نا اللہ اکبر، نماز شروع ہوئی، آواز گونجی، میرے آقا علیہ السلام حجرہ انور میں لیٹے تھے، سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے، 3 مرتبہ کہا لا لا لا، ابو بکر کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھائے گا، نہ رب مانتا ہے، نہ فرشتے مانتے ہیں، نہ مومنین ابو بکر کے سوا کسی کو، ابو بکر کے سوا کسی اور کو اللہ نہیں مانتا۔ حالانکہ نماز شروع ہو چکی تھی۔ اگر ہاشمی صاحب کی بلا کہیں جائیں اور نماز کی ڈیوٹی قاری عباس صاحب کی لگا جائیں اور یہ نہ موجود ہوں، میں شروع کر دوں تو یہ آ کر ناراض نہیں ہوں گے، یعنی کوئی گالی نماز پڑھونی سی نا تو انہاں نہیں پڑھائی تو انہاں پڑھا لی، نماز شروع ہو چکی ہے، تکبیر تحریمہ لگ چکی ہے، سرکار نے پھر اٹھ کے کہا لا، نہیں ابو بکر کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایسا مقدم کیا ابو بکر کو۔ اور احباب زیوکار اس بات کو سمجھیں، میرے آقا رب تعالیٰ نے ابو بکر کو صدیق کو افضل کیا، رب تعالیٰ نے محبوب کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا۔ اور ایک کمال کی بات اب سمجھیں، سورہ والضحیٰ میں حضور کی شانیں ہیں، اور اس سے پیچھے جو سورہ واللیل ہے اس میں ابو بکر کی شانیں ہیں۔ اب صورتوں کی ترتیب میں بھی ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے جی، رب نے کیا، میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا افضل امت ابو بکر، مولا علی نے کہا۔ اور عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صاحبزادے آپ فرماتے ہیں ہم حضور کے زمانے میں کہا کرتے تھے سب سے افضل ابو بکر، کہتے حضور کے کان مبارک تک یہ بات جاتی اور حضور نے کبھی انکار نہیں کیا اس بات کا، حضور نے کبھی منع نہیں کیا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث قولی تھی، یہ فعلی ہے، حضور تک بات پہنچی اور آقا علیہ السلام نے منع نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو صحابہ کہہ رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام اس سے راضی ہیں کہ افضل امت ابو بکر صدیق، افضل امت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کا مقام کیا تھا حضور کی بارگاہ میں؟ آپ نے روضہ رسول کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جتنے اب قریب ہیں دنیا میں بھی اتنے ہی قریب ہوا کرتے ہیں، جتنے آج قریب ہیں پہلے بھی اتنے قریب ہوا کرتے تھے۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو آ کر آپ بیٹھ گیا، اظہار کرنے لگا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر، اس نے پوچھا کہ آپ
ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر کے بارے میں کیا کیتا؟ تو حضرت امام زین العابدین حکیم ہیں، حکیموں کی آل ہے، نبض پہ ہاتھ رکھے بغیر جانچ گئے اس کو مرض ہے۔ اس نے کہا ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا صدیق کا پوچھتا ہے۔ سبحان۔ اس نے کہا ابو بکر کے بارے میں کیا؟ آپ نے کہا صدیق کا پوچھتا ہے۔ اس نے کہا آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ہی کیا، اللہ کے رسول ان کو صدیق کہا کرتے تھے، اللہ کے رسول ان کو صدیق کہتے تھے۔ اور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا ایک بات سن، ابو بکر و عمر سے محبت رکھ، اگر قیامت کے میدان میں تجھے کہیں روکا گیا علی کا بیٹا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں داخل کر۔ فرمایا علی کا بیٹا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں داخل کرے گا اگر تجھے اس عقیدے پر روکا گیا، ابو بکر و عمر سے محبت کرنے پر روکا گیا، پھر علی کا بیٹا ضامن ہے تجھے جنت میں داخل کرنے کا۔ یہ اہل بیت کی محبت ابو بکر صدیق کے ساتھ، یہ صحابہ کی محبتیں ہیں۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا، لو جی اختتامی کلمات توجہ کرنا ذرا، 4 حدیث ہیں جس سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا استدلال کیا جاتا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اب اس میں لفظ مولا سے وہ لوگ اولا نکالتے ہیں، کیوں جی قبلہ قاری صاحب؟ وہ مولا سے اولا نکالتے ہیں، کہتے ہیں جی اس سے افضلیت بھی ثابت ہوتی ہے اور خلافت بھی ثابت ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی پوری زندگی یہ استدلال تو مولا علی نے خود نہیں کیا کبھی۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا غدیر خم کے مقام پر، اس واقعے کے ٹھیک 3 مہینے بعد آقا علیہ السلام کا وصال باکمال ہو گیا۔ اعلان ہوا حجت الوداع سے پلٹتے ہوئے، ذی الحجہ گیا، محرم صفر ربیع الاول شریف میں آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ ٹھیک 3 مہینے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی۔ مولا علی نے ایک بار نہیں کہا یارو من کنتو مولا بھول گئے ہو تم؟ یہ استدلال تو مولا علی نے نہیں کیا کہ اس سے میری افضلیت یا خلافت ثابت ہوتی ہے، یہ تو استدلال۔ اور دوسری روایت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے، افضلیت نہیں، کیونکہ اور بھی صحابہ ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئے، مسند احمد کی حدیث ہے، یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آقا علیہ السلام فرمایا عمر اجازت ہے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ اے اخی، اے میرے بھائی عمر، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور جناب عمر پتہ کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ فرماتے ہیں ساری دنیا بھی مل جائے نا تے اینی خوشی نہیں جنی اس گال دیا سرکار نے فرمایا یا اخی، اے میرے بھائی۔ اب اس حدیث سے بھی فضیلت ثابت ہوئی، افضلیت نہیں۔ اور تیسری روایت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیبر کا جھنڈا کل میں اس کو دوں گا، اللہ اور اس کا رسول جس سے محبت رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اب اس حدیث سے بھی خواجہ ہاشم علیہ رحمہ لکھتے ہیں فضیلت ثابت ہوتی ہے، افضلیت نہیں۔ اگر تم نے افضلیت بنانی ہے نا تو اس پائے کی روایت لے کر آؤ، سرکار نے فرمایا ابو بکر سے افضل بندے پر سورج نہ کبھی نکلا ہے نہ کبھی ڈوبا۔ وہاں تو لفظ افضل آ گیا جس کو سرکار نے بیان کیا، جن سے استدلال تم کرتے ہو پوری زندگی مولا علی نے خود ان سے استدلال نہیں کیا۔ احباب زیوکار، افضلیت ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ ظنی نہیں ہے، یہ قطعی عقیدہ ہے۔ اور مطلع القمرین کے اندر اعلیٰ حضرت نے واضح لکھا ہے اگر کوئی یہ کہے، پوچھو کہ اس امت میں افضل کون ہے، اور وہ کہے کہ کچھ معاملات میں مولا کائنات افضل ہیں، کچھ میں ابو بکر صدیق افضل ہیں، امام اہل سنت لکھتے ہیں اس کی ابتدا میں نماز شدید مکروہ ہے، وہ بندہ سنی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فتاوی افریقہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جو یہ کہے میں چاروں خلفاء کو برابر مانتا ہوں، یہ بھی سنی نہیں، یہ بھی سنی نہیں ہے، کیونکہ جو ترتیب ہے یہ میرے مصطفیٰ نے بیان کی ہے۔ اس کا منکر سنی، بولو ذرا، اس کا منکر سنی نہیں ہے۔ کوئی پیر ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، کچھ
کچھ بھی ہو مانیں گے سب کو، لیکن صحابہ کے بعد مانیں گے، پہلے صحابہ کو مانیں گے، اور ہمیں سب سے پیارا اپنا عقیدہ ہے، رشتہ داریاں یاریاں بعد میں دیکھیں گے، پہلے ابو بکر صدیق کی افضلیت کا عقیدہ، اور یہ ہیں علی والے جو ابو بکر کو افضل مانتے ہیں، کیونکہ مولا علی نے کہا افضل ابو بکر ہے، مولا علی نے کہا، جب مولا علی کہیں گے تو علی والے بھی وہ ہیں جو علی کی مانیں گے، علی کی مانیں گے۔ لو جی آخری گل کی ہے، یہاں پر میرے قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہیں، سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، 1400 سال بعد مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، تے اینا حیا کر دیں آج اسیں سرکار کے صحابہ نبی کی آل کا کیسا حیا کرتے ہیں۔ آج یہاں پر کوئی سجادہ نشین آ جائیں نا، پتہ چلے یہ علی پور شریف سے آئے ہیں، جی پتہ لگے یہ چورا شریف سے آئے ہیں، یہ پاک پتن شریف سے آئے ہیں، سنی سب کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ولیوں کی آل ہیں، یہ سجادہ نشین ہے علی پور کے، پاک پتن شریف کے، سلطان صاحب کے آستانے کے۔ یار تمہیں پتہ نہیں ابو بکر صدیق کس گدی کا گدی نشین ہے؟ ابو بکر صدیق کس گدی کا گدی نشین ہے؟ ابو بکر صدیق کس آستانے کا سجادہ ہے؟ وہ آستانہ جو کائنات میں سب سے بڑا آستانہ مصطفیٰ کا ہے، اس کا پہلا سجادہ نشین ابو بکر ہے، اس کا پہلا گدی نشین ابو بکر ہے۔ اور اس سے کیا بڑی افضلیت کی بات لاؤں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو ابو بکر و عمر اور میں ایک مٹی سے خلق کیے گئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، بندہ جس مٹی سے تخلیق ہوتا ہے اسی میں واپس چلا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جس گنبد خضرا میں مکی ہیں اس میں ابو بکر بھی ہیں، اس میں عمر بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام جس پاک مٹی سے رب نے مجھے خلق کیا ہے اسی بچی ہوئی مٹی سے ابو بکر و عمر کو خلق کیا۔ افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ ضروریات دین میں سے، ضروریات اہل سنت میں سے، اور جمہور کا نہیں، اجماعی ہے۔ اگر 1 2 3 قول مل جائیں، کسی بندے نے بیان کی ہو، علامہ ابن عبد البر کی ایک روایت ملتی ہے، وہ کہتا ہے جی کچھ صحابہ ابو بکر صدیق کی بجائے مولا علی کو افضل مانتے تھے، 5 صدیوں بعد علامہ ابن عبد البر کا یہ قول، اور وہ بھی مرجوع قول ہے، آپ نے اس سے رجوع کر لیا، الاستیاب کے اندر ہے، آپ نے رجوع کر لیا اس قول سے۔ میں نے کہا جس کے دل میں مرض ہے نا وہ 5 صدیوں کے دلائل نہیں دیکھتا، وہ 5ویں صدی میں جا کر علامہ ابن عبد البر کا مرجوع قول پیش کر کے اپنا عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہے، ظنی نہیں قطعی ہے، ضروریات اہل سنت سے ہے، اس کے منکر کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور کسی نے یہ بھی لکھ دیا ہے کیا کہ ابو بکر صدیق کی افضلیت اور آپ کی جو خلافت ہے یہ ظاہری ہے اور باطنی مولا علی کی ہے۔ بات ختم ہو گئی، باطنی مولا علی کی ہے۔ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، باطنی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مسلح سے، تسبیح سے، ایسا ہی ہے۔ باطنی کہتے ہیں جو ولایت ہے نا اس میں مولا علی افضل ہیں، اور جو ظاہری ہے اس میں ابو بکر افضل ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے لوگ چاہتے ہیں سنی بھی رہیں کہلواتے رہیں، سنی بھی کہلواتے رہیں، اور اپنے عقیدے کا درمیان میں پخ بھی لگاتے رہیں، نیم رافضی بن جائیں، لفظ سنی بھی ہم پر اطلاق ہوتا رہے۔ اگر باطنی ولایت کا تعلق مسلح اور تسبیح سے ہے تو مسلح کس کے پاس ہے؟ مسلح کا امام کون ہے؟ مسلح کا جانشین کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ گلی گلی نگر نگر، آواز آئے، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، یہ ہیں علی والے جو علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
لنكونن من الخاسرين اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الہ العالمین احباب نے سورہ فاتح شریف سورہ اخلاص شریف درود شریف برکت ثواب میرے ملک کیا نماز فجر ادا کی تسبیحات و ذکر و اذکار کیا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنی اور نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنی گئی اور اس کے بعد حضرت قبلہ علامہ صاحب نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان کو بیان کیا اور صحابہ میں خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا یا اللہ ان کا بیان کرنا ہم سب کا سننا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین ان تمام اعمال صالحہ کا ثواب درود و سلام کا ثواب آیات بینات کا ثواب ذکر و اذکار کا ثواب دوران خطاب سبحان اللہ ماشاءاللہ اے اللہ تیرا ذکر تیرے محبوب کا ذکر جاری رہا ان اذکار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا الہ العالمین تمام محفل پاک کا ثواب عادی طعام و کلم و کلام کا ثواب حضور آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیت تحفتاً یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما سرکار مدینہ علیہ السلام کے برکت سے تمام انبیاء و مرسالین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی پاک ارواح کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اور حضور کی ازواج مطہرات سرکار کی آل پاک اولاد پاک صحابہ اکرام صحابیات تابعین تبا تابعین ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ارواح مقدسہ کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین تمام اولیاء کاملین علماء راشدین شہیدان امت مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما الہ العالمین خصوصیت کے ساتھ جناب چودھری ضیاء الرحمن صاحب ان کے والد محترم ان کے ہمشیرہ محترمہ ان کے بھائی صاحبان جناب علامہ قاری عتیق الرحمن صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ بھائی محمد رضا صاحب اور محمد نوی صاحب مرحوم و مغفور ان کی ارواح کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما اور میرے مولانا قاری محمد عمران عطاری صاحب مرحوم و مغفور ان کی روح کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ جن احباب نے اس محفل مقدسہ میں جس طرح بھی حصہ ڈالا دامے در میں سکنے قدم میں جس طرح بھی حصہ ڈالا اے اللہ ان کے جتنے بھی اعزاء و اقربا حالت ایمان میں دنیا سے تشریف لے گئے یا اللہ تمام کو اس محفل پاک کا ثواب عطا فرما ذکر و اذکار کا ثواب عطا فرما اے اللہ تسبیحات کا ثواب عطا فرما قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ثواب عطا فرما الہ العالمین اس پاک محفل میلاد کی برکت سے اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بہت سے بیماروں کے نمائندوں نے دعاؤں کے لیے کہا کسی نے فون پر کسی نے میسج کے ذریعے کسی نے بالمشافہ دعاؤں کے لیے کہا میرے مولا تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرما اے اللہ کریم خصوصاً محمد آذان کو صحت و تندرستی عطا فرما اے اللہ اس نوجوان کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما جناب قاری محمد راشد صاحب کی ایک عزیزہ بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما بھائی محمد ریاست علی صاحب ان کی ایک عزیزہ بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا عطا فرما میرے مولا بہت سے بیمار جن کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا میرے مولا تیرے پاک علم میں ہے سب کی جولیاں شفاء کاملہ سے بھر دے اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے سب کی تکالیف کو دور کر دے اے اللہ جو احباب میلاد شریف میں حصہ ڈال رہے ہیں اور جو ابھی تک نہیں ڈال سکے ابھی تک محروم ہیں میرے مولا جنہوں نے حصہ ڈال لیا قبول فرما لے جنہوں نے بھی حصہ نہیں ڈالا انہیں توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین
کر رہے ہوں بس الہ العالمین پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے الہ العالمین ہم سب کو اسی طرح یہ بقیہ دن جو رہ گئے ہیں ان میں حاضری کی توفیق عطا فرما. پھر وہ دن آ رہا ہے وہ عظمت والا وہ شان والا وہ رحمت والا وہ برکت والا دن آ رہا ہے جس میں تیرے حبیب کریم علیہ السلام ہم گناہگاروں کی طرف آئے. میرے مولا اس دن کو ہمیں دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ابھی تک اپنے مکانوں کو نہیں سجایا وہاں لڑیاں نہیں لگائیں جھنڈیاں نہیں لگائیں میرے مولا ان کو توفیق عطا فرما دے. سیاسی پارٹی کا جھنڈا لوگ فوراً گاڑی پر بھی لگا لیتے ہیں مکان پر بھی دکان پر بھی لگا لیتے ہیں محلے کے کونے پر بھی گلی کے کونے پر بھی لگا دیتے ہیں. مولا سب سے بڑی شان والے تیرے حبیب ہیں. کہیے سبحان اللہ ساتھ آمین بھی کہیے. سب سے بڑی شان والے تیرے محبوب ہیں جن کے صدقے میں تو نے ہمیں عزت دی شہرت دی مال دیا دولت دی ہر کائنات کی نعمت تو نے ہمیں عطا کی اور اسی محبوب کے صدقے میں تو نے ہمیں ہم سے بخشش کا وعدہ بھی کیا. اسی محبوب کے صدقے میں ہم سے جنت کا بھی وعدہ کیا. مولا جس محبوب کے ہم پر اتنے احسان ہیں کہ بیان کرنے سے باہر ہیں. مولا اس محبوب کا جشن میلاد ہمیں دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان شیطانوں سے ہمیں محفوظ رکھ جو تیرے محبوب کے جشن میلاد کے منکر ہیں. اپنے بیٹے کی سالگرہ منانے کا سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے میرے بیٹے کا حق ہے میں اس کی سالگرہ مناؤں. تو جو مدینے والا ہے جس کے صدقے میں بیٹا ملا ہے جس کے صدقے میں بیٹی ملی ہے جس کے صدقے میں ساری کائنات ملی ہے کیا وہ محبوب اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس محبوب کا جشن میلاد منایا جائے. محبوب کی باری آ جائے تو پھر فتاوے اور ٹیڑے منہ والے بچو جو ہیں آپ فیس بک پر دیکھیں آپ کو بڑے بڑے نظر آئیں گے. خدا کی قسم وہ خود آئینہ نہیں دیکھتے اس لیے کہ ان کا منہ ٹیڑا ہے. وہ آئینہ خود نہیں دیکھتے اور میرے مصطفیٰ کے خلاف بک بک کرتے ہیں. میلاد مصطفیٰ کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں. کیا پدی کا شوربہ. اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کے شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھ. ہر مسلمان کو اپنے آقا کا جشن میلاد دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرما. اور یہ تیرے بندے تیرے محبوب کے سچے عاشق اور تیرے محبوب کی غلام خواتین عاشقان رسول وہ ہر روز تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں. میرے مولا ان کا آنا قبول فرما. جن اخلاص کے ساتھ ان محفل کو سجایا جا رہا ہے ان میں شرکت کی جا رہی ہے یا اللہ اخلاص کی دولت میں مزید برکت عطا فرما دے. یا اللہ یہاں لنگر تقسیم ہو رہا ہے کوئی لنگر پیش کر رہا ہے کوئی لنگر میں حصہ ڈال رہا ہے کوئی علماء کی خدمت کے لیے حصہ پیش کر رہا ہے کوئی دیگر اخراجات کے لیے حصہ پیش کر رہا ہے. یا اللہ پیارے محبوب کے صدقے سب کی طرف سے قبول فرما کر سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. یا اللہ خصوصاً ہمارے ضیاء الرحمن بھائی اور ہمارے ملک محمد شاہ صاحب ان کے کاروبار میں علم میں برکت عطا فرما. یہ دو شخصیات ہیں ایسی ہمارے محلے میں ماشاءاللہ جو 12 دن کے اس پروگرام کو ماشاءاللہ اچھے انداز سے پیش کرتے ہیں اس میں حصہ ڈالتے ہیں. اے اللہ ایسا جذبہ ہم کو بھی عطا فرما. کہہ دیجئے آمین. یا اللہ ہم کو بھی مجھ کو بھی ایسا جذبہ عطا فرما ایسا اخلاص عطا فرما. ہم سب کو یہ نعمت عطا فرما کہ ہم دھوم دھام سے تیرے محبوب کا جشن میلاد منائیں. اور اے اللہ میں عرض کر رہا تھا کہ جنہوں نے ابھی تک اپنے مکان نہیں سجائے صرف اس وجہ سے کہ بل بہت آئے گا ان کی خدمت میں گزارش ہے آپ لڑیاں لگائیں مرچیں لگائیں. یہ آپ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے مکان پر لگائی ہیں خدا کی قسم آپ نہیں دیکھتے. یہ آپ کے مکان پر جب لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں نا ان لائٹوں کو دیکھ کر بڑے بے ایمانوں کے دل جل رہے ہوتے ہیں. تو ہم ایک طرف لائٹیں جلاتے ہیں ایک طرف دل بھی جلاتے ہیں گستاخوں کے دشمنوں کے اور ہمیں یہ ڈبل ثواب ہے جس سے معروم نہ رہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.